السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ ہمارا بچہ اس وقت ایک بہت ہی بڑے مسئلے کا شکار ہے اور بہت ہی بڑے ہرڈل کا شکار ہے۔ ہمارے بچے کے سامنے اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ بچہ چاہ کے بھی اس کو پار نہیں کر سکتا، اور اس میں ہم لوگ سرپرست، والدین، سربراہ، یہ ڈائریکٹ انوالو ہے۔ اور پتہ ہے وہ ہرڈل کیا ہے؟ سب سے بڑا، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے تعلیمی، اس کا سلیبس آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس یہ ہے۔ اس سلیبس کی میکینزم، اس سلیبس کا کنٹینٹ، اس سلیبس میں جو ڈالا گیا ہے، اس کا کوئی بھی پیراڈائم ایسا نہیں ہے کہ بچے کے لیے بچے کو فیوچر کے لیے ریڈی کر دے۔ اس سلیبس کی نہ اس وقت کوئی ضرورت ہے اور نہ 10 سال بعد کوئی ضرورت ہوگی۔ تو میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، اور میں حیرانگی کا اظہار کر رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم اس سلیبس کو کیوں پڑھا رہے ہیں بچے کو، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اس وقت آ گیا ہے جس نے گوگل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، میٹا اے آئی آ گیا جس نے چیٹ جی پی ٹی کو بھی پنگا لے لیا۔ تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں ہم بچوں کو پڑھائیں، علم کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، علم کا زمانہ چلا گیا ہے۔ جو چیز آپ پوچھو گے، جو سوال ہے آپ کا، اسپیسیفکلی چیٹ جی پی ٹی آپ کو اس کے اکارڈنگلی بتا سکتا ہے آنسر، اور صرف اگر انگلش میں پوچھے تو انگلش میں بتا دے گا، اردو میں پوچھ لے تو اردو میں بتا دے گا، ایون کہ پشتو میں کسی بھی لینگویج میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس سے، تو وہ آپ کو اس کا آنسر اسی کے اکارڈنگلی دے دے گا۔ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں ہمیں چاہیے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کو متعارف کرا لیں بچوں کو، بالکل انیشیل سٹیج سے ہی یہ ساری چیزیں سمجھانا سٹارٹ کر دے، تاکہ کل کلا کو بچہ آگے نکلے۔ دیکھیے ہمارا اس وقت کرنٹ یہ جو سسٹم ہے، یہ بچے سے کیا بنا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز کے لیے ریڈی کر رہے ہیں کہ وہ آپ نے بورڈ میں سے 1100 نمبر لے لے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بچہ نمبر لے کر کالج میں چلا جائے، اس کے بعد اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یار میں کون سے فیلڈ میں چلا جاؤں، اس فیلڈ میں جاؤں، اس فیلڈ میں جاؤں، اس فیلڈ میں جاؤں۔ اچھا چلے کسی کے کہنے پر، یا پھر جو ایک ہمارا ایک تکیہ کلام بنا ہوا ہے نا کہ ٹرینڈ اس چیز کا ہے، تو اس فیلڈ میں چلے جائے، چلے وہ ادھر چلا گیا، وہاں سے بھی پھر فورس کیا جاتا ہے کہ نہیں بیٹا آپ نے ابھی یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہونا ہے۔ جب یونیورسٹی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بچہ جب مارکیٹ میں وہ ڈگری لے کر جب گھومتا پھرتا ہے نا، تو تب اس کو پتہ چلتا ہے، بلکہ اس ٹائم بھی اس کو نہیں پتا ہوتا، بس صرف یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے یہ ڈگری ہے میرے پاس۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسوں سے اس طرح اپنے تھیسس بنا لیتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کے ذریعے یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ جب یہ ان سارے تعلیمی نظام سے گزر جاتا ہے تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ دبئی میں کہیں جا کر ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی سفارش پہ، اس پہ بھی اس ڈگری کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ ویسے اتنا راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا اس میں۔ تو مطلب ہم کیوں اس چیز کے کیوں ہم نے اپنے آنکھیں بند کی ہوئی ہے؟ ہم کیوں اپنے بہاف پر اپنی ایفرٹ کیوں نہیں کر رہے؟ میں ویسے اس وقت کرنٹلی ہوم سکولنگ کو بڑا سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ جتنے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ چیز دے ہی نہیں رہے بچوں کو جو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ بچے کو وہ چیز انکلکیٹ ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ بچے دنیا جا رہی ہے اچھا اگر ہم پیچھے ہوتے نا، دنیا اس سمت ہے اور ہم تھوڑے سے پیچھے، پھر بھی صحیح تھا، لیکن دنیا اس سمت جا رہی ہے اور ہماری سمت ہی الگ ہے۔ ہم ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو ہمیں بڑا کینلی غور کرنا ہوگا، اور ایک سب سے بڑا المیہ، اس سے بھی خطرناک، وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں ہمارا بچہ اتنا سٹریس میں چلا جاتا ہے، والدین کی طرف سے بھی بچے بھی سٹریس ہوتا ہے، گھر جا کر الگ سٹریس ہوتی ہے، تو وہ بچہ اتنا زیادہ سٹریس میں چلا جاتا ہے کہ اس کا جو پورا جسم ہے نا، یہ ایڈرینلن ریلیز کر لیتا ہے، کورٹیسول ریلیز کر لیتا ہے، پھر ہمارا جو باڈی ہے، اس کا جو میکینزم ہے، ہمارا جو برین ہے، لیور ہے، اسٹومک ہے، جو باقی چیزیں ہیں، اب یوں سمجھ لینا، اب مثال کے طور پر یہ ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جاتی ہے، اور برین جو ہماری جو باڈی جو ریکوائرڈ بلڈ ہے وہ ہمارے مسلز میں چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اس کو بڑے بہترین انداز سے پیش کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ہم ادھر یہاں پہ بیٹھے ہوں اور ہم بالکل آرام دہ ماحول میں ہو، اور ہمارے سامنے ایک کوبرا آ جائے اس طرح، تو جو ہماری باڈی ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایڈرینلن ریلیز کر لے گی، اور جو ہمارا برین ہے، ہمارا اسٹومک ہے، ہمارا لیور ہے، یہ سارا، کیونکہ ہم یا تو فائٹ موڈ میں آ جائیں گے یا پھر فلائٹ موڈ میں آ جائیں گے، اور ہمارا جسم گلوکوز ریلیز کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ اب کیونکہ ہماری باڈی کو وہ چیز چاہیے، ہم ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے۔ اب آپ یہ مثال اس کو اس طرح دیکھ لینا کہ اگر یہ کوبرا 24 گھنٹے ہمارے سامنے کھڑا ہو، اسکول میں بھی کھڑا ہو، گھر میں بھی والدین کی شکل میں کھڑا ہو، رشتہ داروں کی شکل میں کھڑا ہو، اور بچے پہ سٹریس ہی ڈالا جا رہا ہو کسی نہ کسی شکل میں، تو یہ بچہ کیسے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر نشو و نما پائے گا؟
یہ کر ہی نہیں سکتا نشو نما، نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر. تو اس وجہ سے خدا کے لیے اس چیز کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. مطلب ایک چیز ہمارے سامنے ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی میں غلط ہوں، مجھے کیوں پڑھ رہے ہو بھائی. اس سلیبس میں اس کا جو کنٹینٹ ہے، مطلب میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی اس میں جو واقعہ ہے وہ غلط کوٹ ہوا ہے. تو مطلب اگر وہ جب ان اس سلیبس والوں سے میں نے رابطہ کیا، میں اس وجہ سے ان کا نام لے رہا ہوں کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی. تو میں نے جب ان سے رابطہ کیا کہ یار میں نے ان کو کہا کہ ہم عصر کے ٹائم تک آپ سے رابطہ کر لیں گے. عصر کے ٹائم ان کی نا اپولوجی آ گئی کہ ہاں بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ واقعی میں ہم سے مسٹیک. میں نے کہا یار کوئی اسکریننگ کوئی بورڈ نہیں ہے آپ لوگوں کا کہ جس سے آپ لوگ یہ کنٹینٹ گزار کر اپنے بک میں ڈال لیتے ہو. تو مطلب وہی کہ نہیں بس ہم نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے اس کو بک سے نکال لیں، یہ کرے وہ کرے، اس طرح ساری چیزیں. تو پلیز اس چیز پہ تھوڑا سا غور کیجئے. جو دور جدید کے تقاضے ہیں وہ اس تعلیمی نظام سے پورا ہو ہی نہیں رہا. تو اگر والدین کوئی ادارہ، کوئی اسکول کا ادارہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی، وہ اگر اپنے بہاف پر کوئی ایفرٹ کر لے تو آپ کا بچہ تھوڑا سا آگے جا سکتا ہے. ادروائز سسٹم سے کوئی امید نہ رکھے، اس تعلیمی نظام سے کوئی امید نہ رکھے. دس از وجاہت علی شیر، سائننگ آف. اللہ حافظ.